اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آپ سبھی پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو، اور آپ سبھی کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ رمضان کا بہت ہی بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ نیکیاں کر رہے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو یہ ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ پارٹ 2 ہے خواب کی تعبیر کے بارے میں، اور اس میں ہم لوگ نیک لوگوں کے خواب کے بارے میں بات کریں گے، یا کون سا خواب سچا ہے یا جھوٹا خواب ہے، کون سا خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان وہ خواب دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ان سب خواب کے بارے میں ہم لوگ آج انشاءاللہ قرآن اور حدیث دونوں کے ساتھ لے کر کے چلیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، میں اپنے ایک دوست، ان کا نام صدام حسین ہے، یہ ان کو میرے طرف سے ایک میسج ہے کہ اکثر وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں خواب سے ریلیٹڈ، اور آج صبح میں بھی ان کا فون آیا تو میں خواب کے بارے میں ہی انہوں نے کچھ بات کی، لیکن میں جواب نہیں دے پایا کسی وجہ سے، چونکہ کچھ ریزن کی وجہ سے نہیں دے پایا۔ لیکن میں ان کو بہت بہت شکریہ کہنا چاہوں گا اس وجہ سے، کیونکہ یہ جو ویڈیوز میں بنا رہا ہوں کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور بہت زیادہ سپورٹ ہے ان کا، کہ ہمیشہ وہ مجھے موٹیویٹ کرتے رہے کہ میں جو ہے خواب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانوں اور دوسروں کو بھی بتاؤں۔ ہمیشہ وہ کوشچن پوچھتے تھے۔ چلیے تو سیدھا چلتے ہیں چیپٹر کی طرف۔ جیسا کہ آپ لوگ اپنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے اب، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو ہم دونوں آدمی دیکھتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں کہ کیا ہے اس میں۔ تو آج کی جو حدیث ہے، تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، پہلے میں اردو میں دکھا دیتا ہوں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے باب صالحین کے خواب کا بیان، مطلب وہ باب میں نے تو پہلے بتا دیا باب کس کو کہتے ہیں، دروازے کو کہتے ہیں، ان کے خواب کے بارے میں بیان ہے یہاں پہ، اور مطلب نیک لوگوں کے خواب کے بارے میں۔ اور پہلے میں عربک میں پڑھتا ہوں، اس کا ریزن کیا ہے، دیکھیے پچھلے بار میں نے پارٹ 1 میں نہیں پڑھا، اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ وہ بہت بڑا عربک میں لکھا ہوا تھا، جب تک میں پڑھتا تب تک آپ لوگ بھاگ گئے ہوتے، تو یہ چھوٹا ہے، اسے پڑھ سکتے ہیں، اور چونکہ یہاں پہ قرآن کی آیت بھی ہے اس لیے اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ اس قرآن کی ایک آیت آ رہی ہے، سورہ فتح، سورہ نمبر 48، آیت نمبر 27 کی ایک آیت یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ میں وہاں پر بھی لے کے چلوں گا، آپ کو اردو ٹرانسلیشن بھی دکھاؤں گا اور انگلش ٹرانسلیشن بھی دکھاؤں گا۔ فی الحال پہلے یہ پڑھ کے یہاں پہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، حدیث پڑھیں گے، مطلب کیا ٹرانسلیشن ہے اس کا، پھر وہاں لے کے چلوں گا، پھر جا کر کے حدیث پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ یہ عربک میں تھا، اور آپ کو سن کے بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ فتحا قریبا یہ سورہ فتح کی آیت ہے، اور یہاں پہ ایک ورڈ استعمال ہوا ہے رؤیا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہ ورڈ میں نے پہلے بھی کہا تھا، رؤیا کا مطلب ہوتا ہے نیک خواب جو اللہ کی طرف سے ہو، اس کے بارے میں بیان ہے۔ تو چلیے اب چلتے ہیں اس کا ٹرانسلیشن کی طرف، باب صالحین کے خواب کے بارے میں۔ تو اس میں پڑھتے ہیں ہم لوگ اس کا ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انا فتحنا، یعنی سورہ فتح کے بارے میں بات کی، سورہ نمبر 48 میں فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا کہ یقیناً تم مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا، امن کے ساتھ کچھ لوگ اپنے سر کے بالوں کو مڑوائیں گے یا کچھ کتروائیں گے، اور تمہیں کسی کا خوف نہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بات معلوم تھی جو تمہیں معلوم نہیں ہے، پھر اللہ نے سردست تم کو ایک فتح، یعنی فتح خیبر کے بارے میں بات کرا دی۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں کچھ چیزیں جان لیتے ہیں۔ اصل میں یہاں پہ جو بات فتح کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اصل میں کیا ہوا تھا نا کہ صلح حدیبیہ کے وقت اللہ کے رسول نے یہ خواب دیکھا تھا۔ صلح حدیبیہ کے وقت اللہ کے رسول نے ایکچولی حدیبیہ میں اللہ کے رسول نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مسلمان جو ہے مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، اور
وہاں جو ہے اللہ کے رسول نے یہ خواب دیکھا تھا کہ جو ہے مسلمان جو ہے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہاں مطلب بال کٹوا اپنے بال مڑوا رہے ہیں یا بال کتروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا کیا اس کے بعد کہ مکہ میں جب ان لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیا گیا اور ان کو جو ہے وہیں جو ہے اپنے جانوروں کو حدیبیہ میں ہی ذبح کرنا پڑا جب، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جو وہاں پہ تھوڑا سا عجیب سا ریئیکشن رہا، وہ مطلب کہ ان کو ایسا لگنے لگا کہ نبی کے خواب بھی سچے نہیں ہوتے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اسی وقت نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور رویا مطلب اپنے نبی کا جو ان کا جو خواب ہے وہ سچا ہوگا، اللہ نے چاہا تو، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک چیز اور بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، ایک ایگزامپل دیا کہ دیکھو فتح خیبر ہم نے تمہیں عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کسی خواب کا ترنت میں ظاہر نہ ہو جانا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خواب سچا نہیں ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں لے لیں، یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا اس خواب کے 60 سال بعد ان کا خواب سچا ہوا، اس خواب کے 60 سال بعد ان کا خواب سچا ثابت ہوا۔ اب آپ سوچئے ذرا کہ 60 سال بھی لگ سکتے ہیں خواب کو سچا ہونے میں، تو یہ بات وہاں پہ ہوئی۔ تو اس وقت صحابہ کو تھوڑا سا عجیب لگا، چلو اللہ کہ کیوں نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ مطلب ہمیں فتح حاصل ہونے والی ہے، ہم وہاں جانے والے ہیں، تو پھر کیوں نہیں ہوا، ہم کو یہیں جانور ذبح کرنی پڑی، ہم وہاں جانے کی تو اجازت بھی نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی پر یہ قرآن کی آیت نازل کرتے ہیں اور ہم لوگ سب سے پہلے اس قرآن کی آیت اندر چل کے دیکھتے ہیں، اور یہ رہا آپ کے سامنے، کہاں چلا گیا کچھ یہاں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھ لیجیے سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 27، سیم وہی الفاظ یہاں پر استعمال ہیں، چونکہ بنا ثبوت کے بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے میں سیدھا قرآن کھول کر کے دکھا رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی اپنے قرآن میں جہاں بھی ٹرانسلیشن والا جو بھی بک پڑھتے ہیں آپ ان کو اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ پڑھتا ہوں میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لقد المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فقدم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ یہ سیم چیز وہاں پر لکھی ہوئی تھی اس باب کے سٹارٹنگ میں، یہی قرآن کی آیت کو وہاں پہ کوٹ کیا گیا۔ اس کا ٹرانسلیشن یہاں پہ دیکھیے کیا ہے اردو میں، بے شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم امن کے ساتھ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، اپنے سر منڈواتے ہوئے اور بال کتراتے ہوئے، بے خوف اور خطرہ، یعنی کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا، نہ ڈر لگے گا نہ ہی کوئی خطرہ ہوگا، بے خوف و خطرہ ہوں گے۔ پس جس بات کو تم نہ جانتے تھے، جس پر صحابہ نے اعتراض کیا تھا، اس نے اسے جان لیا تھا، پھر اس نے اس سے پہلے ہی ایک فتح بہت جلدی کرا دی، مطلب جو فتح ہونے والی، مکہ فتح ہونے والی تھی، اس سے پہلے ہی فتح خیبر ہو چکی ہے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یہاں پر اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، میں تو ابھی انگلش ٹرانسلیشن کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور کہ اگر کسی کو چاہیے انگلش میں صحیح بخاری شریف کا ٹرانسلیشن یا قرآن کا ٹرانسلیشن کہ میں ویڈیوز بنا کر کے اپلوڈ کروں، تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں مجھے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اور دونوں کو ہی، قرآن کو بھی اور انشاءاللہ صحیح حدیثوں کو بھی انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے سامنے میں آپ کی انشاءاللہ رکھوں گا، کیونکہ آج زیادہ تر لوگوں کو ہوتا کیا ہے کہ مشغولیت کا ایک وجہ مل جاتی ہے، نہیں بھی چاہتے بھی ہیں کہ پڑھیں وہ، لیکن مشغولیت ایک ریزن کہیں نہ کہیں ان کا ہو جاتا ہے، پڑھ نہیں پاتے۔ تو اگر میں ویڈیوز بنا کر کے اپلوڈ کروں تو انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے دیکھنا ہوگا صرف کم سے کم وہ بھی آپ لوگ کر لیا کریں۔ چلیے اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں انگلش میں۔ God has truly made the vision of his apostle come true، مطلب خدا نے اپنے نبی کے خواب کو سچا کر دکھایا، جو سچا خواب تھا، میں نے جو خواب تھا جو دکھایا تھا، چونکہ اللہ نے خواب دکھایا تو وہ سچا ہی تھا۔ You will surely enter the holy mosque in the security of the God please without any fear having shaved your heads and cut your hair۔ آپ جو ہے بہت جلد جو ہے انٹر کریں گے، وہی ٹرانسلیشن ہے، میں انگلش میں بس پڑھ رہا ہوں، مسجد نبوی مکہ میں، اور آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، اپنے کوئی بال مڑوائے گا، کوئی اپنے بال کٹوائے گا، he knew what you did not know and has what saved you apart from this a victory near at hand، مطلب کہ وہ جانتا تھا جو تم نہیں جانتے، تم آپ لوگ نہیں جانتے تھے، اور اس سے پہلے ہی ایک فتح بہت جلد کرا دی۔ یہ بات یہاں پہ اس کا ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ واپس چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ بار بار یہ کیوں آ جاتا ہے؟
چلتے ہیں حدیث کی طرف. تو اب جو ہے یہاں پہ حدیث نمبر میں 6983 پڑھنے والا. 6982 میں نے پچھلے والے ویڈیو میں پڑھا تھا، اب 6983. تو چونکہ میں پہلے عربک میں پڑھتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو عربک سمجھ میں آتی ہے وہ اچھے سے ٹرانسلیشن سمجھ سکیں، اور یہ ایک ڈبل لینگویج میں بھی ہو جائے گا، ایکچولی ٹرپل لینگویج میں جائے گا. عربک میں پڑھ رہا ہوں، اردو اور ہندی تو سیم لینگویج ہے لگ بھگ، اور اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں انگلش میں انشاءاللہ ٹرانسلیٹ کروں گا اس کو. اس کا الگ سے میرے پاس بخاری شریف ہے. ٹھیک ہے، پہلے پڑھتے ہیں. بسم اللہ والآخر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من سيئة و40 جزءا من نبوة. اب اس کا ٹرانسلیشن پڑھ دیں ہم لوگ. کیا کہا اللہ کے رسول نے، اور یہ حدیث کہاں سے آئی ہے، اس کے راوی کون ہیں. تو سب سے پہلے میں سند پڑھوں گا، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے اور آپ نے میرا پہلا ویڈیو دیکھا ہوا. تو ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیک آدمی کا سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. نبوت کا 46واں حصہ، کسی نیک آدمی کا سچا خواب. ٹھیک ہے، چلیے یہ حدیث ہو گئی. اور یہ حدیث کس سے بیان تھی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت تھی. امید ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور ایک بات اور بھی ہے کہ کئی حدیث میں ایسا بھی ہے کہ نبوت کے 45ویں حصے، کہیں پر جو ہے نبوت کے 70ویں حصے. تو میں ابھی ان کے بارے میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ ابھی میرے پاس اس کی دلیل نہیں. میں دکھاؤں گا جب تبھی بات کروں گا. جو بھی ہے 70واں حصہ ہو یا 45واں حصہ ہو یا 46واں حصہ ہو، جو صحیح ثابت ہوگی ہم لوگ اس کو صحیح مانیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی ہو، کتنا بھی حصہ ہو، لیکن نیک لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، دیندار لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، ان کا خواب سچا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور سچے خواب کے بارے میں ایک بات پہلے میں نے کہہ دی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ترنت ظاہر ہو جائے، بہت ٹائم لگ بھی سکتا ہے، جیسا اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. ٹھیک ہے، تو اب میں جو ہے حدیث جو پڑھنے والا ہوں یہی ہے یہاں پہ کہ یہ ایک اور باب ہے، باب نمبر 3، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک منٹ یہ دوسرے باب کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں. یہ باب نمبر جو ہے 4 ہے، اور اس کی جو حدیث ہے میں حدیث نمبر 6987 پڑھنے والا ہوں. اس باب کا نام ایکسٹریملی سوری، معافی چاہوں گا میں، آپ لوگوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے وقت. تو اس باب کا نام ہے باب اچھا خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک ہے. تو یہ جو حدیث یہاں پر اور بھی چیز اس میں بیان کی گئی ہے، یہ حدیث جو ہے حدیث نمبر 6987، یہاں پر ایگزیکٹلی ذکر کیا گیا ہے اسی بارے میں جو آج کا ٹاپک ہے. تو پڑھتا ہوں میں حدیث نمبر 6987. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. ایک حدیث ہو گئی. اس میں کیا ہے؟ حدیث نمبر 6987 میں کہ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگلی حدیث بھی اسی بارے میں ہے. میں پھر سے وہ حدیث بھی پڑھتا ہوں. اگلی حدیث ہے، اس میں حدیث نمبر 6988. حدثنا یحییٰ بن قزعة حدثنا ابراہیم بن سعد عن الزہری عن سعید بن
مسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، روی المؤمن جزء من 46 جزءا من نبوہ، رواہ ثابت حمید و اسحاق ابن عبداللہ شعیب عن انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ٹرانسلیشن اس حدیث کا حدیث نمبر 6988 کا ہے۔ ہم سے یحییٰ بن قزع نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے سعید بن المیب نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس کی روایت کے بارے میں اس کی دلیل دی جا رہی ہے، حدیث ختم ہو چکی، اس کی روایت کی دلیل دی جا رہی ہے کہ اس کی روایت ثابت حمید اسحاق بن عبداللہ اور شعیب نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، مطلب سے، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث ہے، اس میں حدیث نمبر 6989، حدثنی ابراہیم بن، اس کو زوم کرنا بھول گیا میں، حدثنی ابراہیم ابن حمزہ حدثنی ابن ابی حازم والدراوردی عن یزید ابن عبداللہ خباب عن ابی سعد الخضری انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزءا من النبوہ۔ تو اس میں بھی یہی حدیث ہے، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن ابی حازم اور عبدالعزیز دراوردی نے بیان کیا، ان سے یزید بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن خباب نے، ان سے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نیک خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ جو ٹاپک تھا آج کا، اس سے ریلیٹڈ یہ حدیثیں تھیں، جو بھی حدیثیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، نمبر کے ساتھ، حوالہ کے ساتھ قرآن کی آیتیں بیان کی۔ تو اب آپ کا کام ہے کہ اسے ان لوگوں تک بھی پہنچا دیں جن کو اس چیز کی بہت ضرورت ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی حدیثیں، مطلب اس طرح کی ویڈیوز آتے رہیں اور خواب کی تعبیر بیان کرتا رہوں میں، تو آپ کو جڑ جانا چاہیے اس چینل سے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ اگر آپ ابھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں نے آن لائن کلاسز بھی اسٹارٹ کیے ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں بھی کچھ بچے ہیں تو میرے دوسرے چینل پہ، جس کا ڈسکرپشن نیچے دیا ہوا ہے، وہاں بھی جا کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال میں کلاس 10 کی ویڈیوز بنا رہا ہوں، انشاءاللہ اس بات کو میں ریپیٹ کروں گا اگلے ویڈیوز کے اسٹارٹنگ میں ہی میں ریپیٹ کر دوں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دعا کرتے رہیں، اپنے آس پڑوس غریب و غرباؤں کا خیال رکھیں، میرے لیے بھی دعا کریں خاص کر کے، کیونکہ ہر کوئی اللہ کا محتاج، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ، آپ سبھی پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو، اور آپ سبھی کو اللہ تعالیٰ خوش رکھیں، آمین۔ رحيم الله يحب المحسنين وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is غفور, Allah is رحيم.